الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ۔ ویلکم ٹو چینل روحانی پرواز۔ روحانی پرواز میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر نئی وظیفے کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا عمل، آج کا ہمارا وظیفہ جادو کے توڑ کے لیے ہے۔ جو جادو کی وجہ سے تکلیف میں ہیں ان کے لیے بڑا نایاب، اکثیر اور فائدہ مند ہے۔ باقاعدگی سے، پابندی سے اس عمل کو کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں وظیفہ اور اس کی تفصیل پیش کروں، آپ ہمارے چینل روحانی پرواز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی روحانی اسلامی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہماری ان ویڈیوز کو اپنے فیملی ممبرز اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں، وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے۔ حاسدین جہاں سے دیکھیں سر اٹھائے، حسد کی بنیاد پر ہم سے دشمنی کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔ ہر طرف سے حاسد سر اٹھا کے ہمیں کچلنا چاہتے ہیں۔ کبھی تو ظاہری طور پہ تکلیف دیتے ہیں، کبھی خفیہ تکلیف دیتے ہیں۔ ظاہری تکلیف کا دفاع بڑا آسان ہوتا ہے۔ کوئی لڑائی کرنے کے لیے آتا ہے، ہتھیار اٹھا کے آتا ہے، مارنے کے لیے آتا ہے تو اس کا دفاع بڑا آسان ہوتا ہے۔ جس طرح کا ہتھیار لے کے آئے گا ہم بھی اس طرح کا ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، یا اس سے اچھا ہتھیار استعمال کر کے اس کو شکست دے سکتے ہیں۔ ظاہری لڑائی میں اپنے دفاع کو ہم مضبوط کرنے میں کوئی بھی حربہ اختیار کریں گے تو چل جائے گا، مگر اب ایک اور خفیہ طریقے سے جو تکلیف دی جاتی ہے اس سے بچنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ کہیں کوئی بیماری نے حملہ تو نہیں کر لیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج معالجہ کی غرض سے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں جسمانی تکلیف ستا رہی ہوتی ہے۔ تو ہم پھر روحانی معالج سے رابطہ کرتے ہیں۔ روحانی معالج سے ہر ایک رابطہ نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ جادو تکلیف دیتا ہے، جادو چلتا ہے، جادو برحق ہے۔ وہ لوگ روحانی معالج سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنی تکلیف کا سد باب کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جادو خطرناک حملہ ہے اور یہ ایک خفیہ حملہ ہے، اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ حاسدین حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے دشمن کو تکلیف میں مبتلا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، اس کا تجربہ بھی ہے، بار بار کرواتے ہیں، مسلسل کرواتے ہیں، اور اپنے کارندوں کو، شیطانی عاملوں کو ہر وقت ایکٹیو رکھتے ہیں۔ یہ تو ہمارا تجربہ ہے۔ روحانی پرواز میں جادو جنات سے بچنے کے لیے جو بھی وظائف پیش کیے جائیں ان کو اختیار کریں، یا پھر اپنے معالج سے جس پر آپ کو اعتماد ہو رابطہ کریں اور اپنا علاج ضرور کروائیں۔ ہم سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
اب میں وظیفے کی طرف آتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، ذرا اسے غور سے سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ بیری کے پتوں پر آیت الکرسی کے دم سے جادو کا توڑ۔ طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ بیری کے 7 پتے لے لیں، ایک پتے کے اوپر 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر دوسرے پتے کے اوپر 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر تیسرے پتے کے اوپر 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، چوتھے پر بھی 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، 5ویں پتے پر بھی 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، چھٹے پتے پر بھی 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے اور 7ویں پتے کے اوپر بھی 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ یوں آیت الکرسی کی کل تعداد 49 ہو جائے گی، 49 ٹائمز۔ ان 7 پتوں کے اوپر دم کر کے ان کو پانی میں رگڑ لیں، اس طرح رگڑیں کہ ان پتوں کا پانی کے اندر مکس ہو جائے، ان پتوں کا اپنا پانی کے اندر مکس ہو جائے، اس طرح رگڑ لیں۔ اس کے بعد پانی کو بڑھا کے اسی پانی سے نہائیں اور اسی پانی میں سے تھوڑا پانی پئیں بھی صحیح۔ تیسرا کام، اسی پانی کو گھر میں چھڑکاؤ بھی کرنا ہے۔ 3 کام کرنے ہیں۔ پانی اتنا بڑھا لیں کہ اس سے غسل بھی کر سکیں، اس میں سے کچھ پی بھی سکیں، اس میں سے کچھ پانی گھر میں چھڑکاؤ کر سکیں۔ یاد رکھیں، آپ نے غسل ٹب میں یا بالٹی میں بیٹھ کر کرنا ہے یا پھر ایسی جگہ پہ غسل کرنا ہے کہ پانی گٹر وغیرہ میں نہ جائے، کیونکہ دم کیا ہوا پانی ہے۔ اور آیت الکرسی قرآن کی افضل آیات میں سے ایک بڑی آیت ہے، اس کا دم کیا ہوا ہے آپ نے، اور جادو کی غرض سے کہ جادو ٹوٹے، اس غرض سے آپ نے دم کیا ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، پانی صحن میں گرے گٹر میں نہ جائے، یا یہ ہے کہ چھت پہ گرا دیں یا کسی صاف جگہ پہ گرا دیں مگر گٹر میں پانی نہ جائے، اس چیز کا خاص احتیاط کرنا ہے۔ یہ عمل 11 دن تک کریں مسلسل۔ گرمیوں میں غسل آسان ہے، گرمیوں میں غسل کرنا آسان ہے، سردیوں میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ سردیوں میں پانی کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں اور وہی پانی پی سکتے ہیں، غسل نہیں کریں گے، تیسرا کام چھوڑ دیں گے۔ مگر گرمیوں میں تینوں کام کرنے ہیں، چھڑکاؤ بھی کرنا ہے، غسل بھی کرنا ہے اور پانی پینا بھی ہے، تینوں کام کرنے ہیں۔ سردیوں میں ایسا نہیں کرنا، برفانی علاقے ہوں جیسے، یا جہاں شدید سردی پڑتی ہو وہاں پہ احتیاط کرنا ہے۔ انشاءاللہ 11 دن کے بعد آپ اپنے معالج سے چیک کروائیں، تشخیص کروائیں، دوبارہ بہتر محسوس کریں گے۔ سب سے زیادہ اپنی کنڈیشن کا پتہ مریض کو خود ہوتا ہے، مریض خود بتاتا ہے کہ مجھے کتنا افاقہ ہوا ہے، مجھے کتنا فائدہ ہوا ہے، مجھے کتنا فرق ہوا ہے، یہ مریض خود بتاتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ روحانی پرواز میں ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے روحانی پرواز کی طرف سے السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔